بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر زندگی ہم انہی کی زبانی سماعت کر رہے تھے۔ استاد محترم فرماتے ہیں، میں چھٹیوں میں گاؤں آتا تو ایک دن پہلے والدہ کپڑوں کی ادھری سلائیاں اور ٹوٹے بٹن لگا دیا کرتی تھیں، پھر گندم اور چنے سے بنی ہوئی پنجاب کی روایتی گزک، جسے مرونڈا کہتے ہیں، میرے لیے خاص طور پر بنائی جاتی۔ یہ اس زمانے میں بڑی سوغات ہوا کرتی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو جاتی تو میرا سفری بیگ اٹھا کر مجھے بس کے اڈے تک چھوڑنے آتی۔ میں اکثر منع کرتا کہ وہاں مرد حضرات وغیرہ ہوتے ہیں، آپ جا کر کیا کریں گی؟ والدہ کہتی کہ میں دور بیٹھ جاتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ اب میرا بیٹا گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، اور جب گاڑی آگے جا کر فلاں گاؤں کے قریب جا کر ہارن بجاتی ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرا بیٹا توت یعنی آئل فیلڈ پر پہنچ گیا ہے۔ پھر میں واپس گھر روانہ ہو جاتی ہوں۔ اس ہارن کے بجنے تک والدہ بس اڈے پر کھڑی رہتی تھی۔ والد کے انتقال کے تقریباً 2 برس بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن ان کی یادیں میرے لیے اندھیرے میں چمکتے جگنو کی طرح ہیں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ میں میرے مفلوج ہونے کا دکھ ماں کو لے بیٹھا۔ اگرچہ میرے سامنے کبھی والدہ صاحبہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، میرے سامنے تو وہ ہمیشہ ایک بہادر ماں کی طرح حوصلہ دلانے والی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن میں نے کئی بار کنکھیوں سے انہیں آنکھ مسلتے دیکھا، ٹھنڈی آہیں بھرتے سنا۔ یقیناً اپنے جوان بیٹے کے یکدم بستر سے لگ جانے کا دکھ انہیں تھا، جس کا وہ ذکر نہیں کرتی تھیں۔ امیر المجاہدین کی حوصلہ مند اور حوصلہ دلانے والی ماں کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے کہ انہوں نے امیر المجاہدین کو ان حالات میں حوصلہ دیا، لیکن جو اندر غم کی کیفیات تھیں وہ اندر اندر اسے پیتی رہیں۔ استاد صاحب فرماتے ہیں، حادثے کے بعد ایک بار میں نے والدہ سے کہا، آپ میرے لیے دعا نہیں مانگتی؟ کہنے لگیں، مانگتی ہوں۔ میں نے کہا، پھر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ پھر جو آپ نے جواب دیا، سبحان اللہ! ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے استاد محترم ولی کامل تھے، ان کے والدین بھی ولی کامل تھے۔ فرمانے لگیں، جس لائن پر ہم لگے ہیں اس میں آگے موجود مریض ہم سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ جب ان کا کام ہو جائے گا تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دکھ ان سے بڑا نہیں ہے۔ اس بات سے مجھے حوصلہ ملا۔ اگرچہ میں والد کے زیادہ قریب تھا، لیکن سچ پوچھو تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ماں کے گود سے ملا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھیں۔ یہ جملہ میرے لاشعور میں بس گیا۔ امیر المجاہدین کی والدہ کیسا اپنے شہزادے کو حوصلہ دے رہی ہیں کہ ہمارا دکھ ان سے بڑا نہیں ہے، اور بھی ہم سے بڑے بڑے دکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ بات مجھے حوصلہ دیتی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر المجاہدین کو جو عشق ملا وہ آپ کی والدہ کے صدقے میں ملا، کہ آپ اٹھتے بیٹھتے کہتی ہیں، صدقے یا رسول اللہ، یا اللہ اس عاشق رسول ماں کے صدقے میں ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے۔ آخر میں امیر المجاہدین کا ایک قول سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں،
تحریک لبیک یا رسول اللہ کا رب پر بھروسہ ہے، اس کے حبیب کا دامن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا جو دل چاہے کر لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، جو اس کے حبیب کی رضا ہوگی۔ کتنا آپ کو یقین کامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اس کے حبیب کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو جو کرنا ہے کر لے، اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔